السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا دن جو ہر ہفتے آتا ہے، لیکن اس دن کی فضیلت آپ پورے مہینے کو بدل سکتے ہیں۔ ایک ایسا دن جس میں کچھ خاص اعمال آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جمعے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، اور جمعے کے دن کرنے والے خاص اعمال کا ذکر کریں گے جو آپ کو اللہ کے قریب لا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کرنے والے اعمال کا آپ کی زندگی پر کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم جانیں گے قرآن پاک کی روشنی میں کیے جانے والے اعمال کہ اللہ پاک قرآن پاک میں جمعے کے دن کے حوالے سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں کے لیے جمعے کی نماز کے بعد کسی اور قسم کی مشغولیت کو اختیار کرنا درست نہیں، اور ہر عاقل بالغ کو جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے۔ جمعہ فرض نہیں ہے ایسے لوگوں پر جیسے کوئی غلام، لونڈی، عورت، کوئی بچہ، کوئی بیمار یا مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں۔ اگر پڑھ لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ عورتیں بھی گھر میں ہی جمعے کی نماز پڑھیں گی، ان کے لیے کوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ ہاں، مردوں کے لیے جمعے کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مردوں کے لیے جمعے کی نماز ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ میری سب سے پسندیدہ چیز خوشبو، جس سے دل اور دماغ اور انسان کا ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور دوسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور تیسرا نیک عورت جو ہر مرد کے لیے، ہر انسان کے لیے دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعے کے دن کرنے والے خاص اعمال ہیں جن کو کیے بغیر جمعے کی تیاری مکمل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ جمعے کی تیاری کرنے میں سب سے اہم رکن غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے سے نہ صرف آپ کا لباس، آپ خود، آپ کا جسم پاک ہو جاتا ہے، بلکہ جمعے کو غسل کرنے والے انسان کو بیماریاں گیڑا نہیں ڈالتی، اور وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے ایک تر و تازہ پھول کی مانند۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنے کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ اچھا لباس پہنے، نہ صرف اچھا لباس پہنے بلکہ خوشبو بھی لگائے۔ کیوں اچھا لباس؟ کیا ہم صرف الماریوں کی زینت بنانے کے لیے ہی سلواتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی دعوت دے اور اس دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے ہی ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ہمیں اچھا لباس پہننا چاہیے، یا وہی روٹین کے لباس جو ہم عام روٹین میں پہنتے ہیں؟ اللہ پاک نے جمعے کے دن کو تمام ہفتے کے دنوں کا سردار کہا ہے، اور یہ بہت 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 افضل دن ہے، کیونکہ جمعے کے دن کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور کریں گے، آگے بھی ہم ذکر کریں گے قرآن اور سنت کی روح سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے لباس کا اہتمام کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں۔ اگر آپ کے پاس خوشبو موجود نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ صاحب حیثیت نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آپ کے پاس خوشبو نہیں ہے تو آپ اپنے بالوں کو سنواریں، بالوں میں تیل لگائیں۔ بکھرے ہوئے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں۔ اگر تیل بھی نہیں لگا سکتے تو کم از کم پانی ہی لگا لیں، اپنے بالوں کو سیدھا کریں، مسجد میں آئیں،
تو جلدی آئیں اور امام کے قریب بیٹھیں اور کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں ہے کہ جمعے کے دن کوئی کسی کو کسی کی جگہ سے اٹھا کر خود ہی اس کی جگہ پر قبضہ جمائے اور بیٹھ جائے۔ اور جمعے کے دن کرنے والے خاص اعمال میں سے ایک عمل سورہ کہف کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ سورہ کہف جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اگلے 8 دن اللہ پاک اس کے اعمال میں روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی سوچ میں، نہ صرف سوچ میں روشنی، اس کی فکر میں بھی روشنی، اس کے وہم و گمان میں بھی روشنی، اس کے کردار میں بھی روشنی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 10 دن کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نہ صرف یہی اعمال، یہی آپ کے لیے روشنیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک دنیا میں آنے والے بہت بڑے فتنے سے بھی اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ ہے دجال، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا کہ سورہ کہف پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس دن جمعے کا دن ہو تو سورہ کہف کا اہتمام کریں، کوشش کرے کہ شام ہونے سے پہلے وہ سورہ کہف پڑھ لے، کیونکہ دجال سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمانے کا وعدہ کیا ہے، اور قرآن پاک گواہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو بھی بات نکلتی وہ حدیث کہلائی جاتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کے خلاف ہو، جو قرآن پاک میں موجود ہی نہ ہو۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دجال اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا، اس کی سوچ پہ، اس کو اپنے فتنے میں نہیں ڈال سکتا، کسی ایسے انسان کو جس نے سورہ کہف کا اہتمام کیا ہو۔ اس لیے سورہ کہف کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن جیسے ہی جمعے کا دن شروع ہو، آپ صدقہ کریں اور خیرات کریں، ان لوگوں کو خیرات دیں جو ان کے اصل حقدار ہیں۔ اور جمعے کا وقت اور اس وقت کی عزت اور اس کا احترام کرنا آپ سب پہ فرض ہے، نہ صرف فرض ہے بلکہ لازم و ملزوم ہے۔ جمعے کے دن دوسروں سے اچھے سلوک اور اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان خاص دعاؤں کا اہتمام کریں اور سب سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ جمعے کے دن گناہوں سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی خاص بات یہ ہے کہ جمعے کا دن جنتی دن کیوں کہلاتا ہے؟ پتہ ہے آپ میں سے کسی کو جمعے کا دن جنتی دن کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ جمعے کے دن جنت بنائی گئی، زمین و آسمان ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان میں بسنے والے انسان کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی تخلیق کیا گیا۔ تو اس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ جمعے کے دن کو بہترین طریقے سے گزارنا کیوں ضروری ہے۔ اور جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر درود پڑھا کرو۔ لوگوں نے پوچھا آپ تک کیسے درود پہنچے گا، جب کہ آپ کا جسم تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہ کھائے گی، اور جسم نہ ہی بوسیدہ ہوں گے بلکہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہوں گے۔ اس لیے مجھ پر درود پڑھا کرو، اور مجھ تک فرشتے تمہارا پڑھا ہوا درود اللہ کے حکم سے پہنچاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، آپ ان میں سے کون سے اعمال اپنی زندگی میں شامل کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کیے جانے والے اعمال اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ آپ کی زندگی آپ کی دنیا میں بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
انسانوں اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، ان کو دیکھیے، اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ نہ صرف آپ کے لیے بنے بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی بنے، کیونکہ دین کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ آپ تک سب سے پہلے اچھی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو میں کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بات، کوئی مشورہ، کوئی صلاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کی اصلاح کر سکوں، اور میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا ضرور جواب دوں گی، پوری کوشش کروں گی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔